السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے متفرق مسائل، یعنی زکوٰۃ کے بارے میں یا صدقے کے بارے میں۔ حکومت زکوٰۃ لے لے تو آدمی فرض سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب میں زکوٰۃ آپ کے قاصد کو دے دوں تو کیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بری و ذمہ ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تو نے مجھے ادا کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بری و ذمہ ہو گیا، تجھے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، یعنی آپ زکوٰۃ کے پیسے یا زکوٰۃ کا مال جو بھی ہو کسی سوسائٹی کو دیتے ہیں، آپ بری و ذمہ ہو گئے۔ اس میں جو وہ لوگ جس طرح تصرف کرتے ہیں، اگر وہ لوگ غلط طریقے سے کرتے ہیں تو وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، اس کا گناہ انہیں پر ہوگا، آپ پر نہیں ہوگا۔ ویسے ہی ہر مالدار کو چاہیے کہ وہ یعنی اپنے طرف سے جو ہے مساکین کو، غربا کو ڈھونڈے اور ان کو دے، یہ بالکل ایک دم صحیح طریقہ ہے۔ اور اگر وہ کسی سوسائٹی کو دینا چاہتا ہے یا کسی ادارے کو دینا چاہتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیوی کا اپنے ذاتی مال سے غریب خاوند کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے۔ یعنی بیوی کا اپنے ذاتی مال سے، یعنی اپنے خاص مال سے غریب خاوند کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا، صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیوروں سے ہو۔ زینب رضی اللہ عنہ عبداللہ رضی اللہ عنہ پر اور کچھ یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھی۔ انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر میں اپنا صدقہ اپنے خاوند اور چند یتیم بچوں کو جو میری پرورش میں ہیں دے دوں تو کیا درست ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم خود ہی جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لو۔ آخر زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ وہاں ایک انصاری عورت کو دروازے پر پایا، وہ بھی میرے جیسا مسئلہ پوچھنے آئی تھی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے سے نکلے۔ ہم نے ان سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر میں اپنے خاوند یعنی اپنے شوہر اور چند یتیموں کو جو میرے پرورش میں ہیں زکوٰۃ دوں تو کیا درست ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دو عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی عورتیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، زینب نامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی زینب؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک درست ہے، اور ان کو دگنا ثواب ملے گا، ایک تو قرابت داری کا اجر اور دوسرا زکوٰۃ کا اجر۔
اسے بخاری نے روایت کیا۔ محترم سامعین، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، یعنی زکوٰۃ دینا ہے لیکن سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں کوئی اس کے مستحق ہیں تو پہلے ان کو دینا چاہیے، وہ افضل ہے۔ زکوٰۃ کا ہو یا صدقہ ہو، جو بھی ہو، پہلے ان کو دینا افضل ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو زکوٰۃ دینا اکیرا ثواب ہے، رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے۔ یہ ایک زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اسے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، غلطی سے زکوٰۃ، صدقہ غیر مستحق یا فاسق آدمی کو دے دیا جائے تب بھی اس کا پورا ثواب مل جاتا ہے، یعنی غلطی سے زکوٰۃ، صدقہ غیر مستحق یا فاسق آدمی کو دے دیا جائے تب بھی جو ہے اس کا پورا ثواب مل جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، میں آج کی رات صدقہ دوں گا۔ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے کہ رات ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ کو مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک مالدار کو دے دیا۔ لوگوں نے باتیں کہیں کہ آج کوئی مالدار کو صدقہ دے دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا ہے، میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، رات کسی نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ، غنی اور چور کے ہاتھ لگ گیا۔ پس اسے خواب میں کہا گیا، تیرے سب صدقے قبول ہو گئے۔ زانیہ کو اس لیے کہ شاید وہ زنا سے بچ جائے، غنی کو اس لیے کہ شاید اسے شرم آئے اور عبرت ہو، اور چور کو اس لیے کہ شاید وہ چوری سے باز آ جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، یعنی عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں سے والدین اور اولاد مستثنیٰ ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ان کے ذمے ہے، یعنی جس کے ذمے والدین ہے یا اولاد ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے ان کو نہیں دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے مستحق مسکین کی تعریف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، ایک لقمہ یا دو لقمے، ایک کھجور یا دو کھجور کی خواہش اسے در بدر لیے پھرتی ہے، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہیں کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے، نہیں وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو اس کے مستحق ہیں، پھر ان کو جو ہے زکوٰۃ یا صدقہ دینا چاہیے۔ دوسروں سے سوال نہ کرنے والے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے ساتھ عہد کرے کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں عہد کرتا ہوں۔ چنانچہ ثوبان رضی اللہ عنہ کسی سے کچھ
نہ مانگتے تھے، اسے ابو داود نے جو کیا۔ محترم سامعین، آل ہاشم کے کسی فرد یا ان کے کسی غلام کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم میں سے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے ابو رافع رضی اللہ عنہ سے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تم کو بھی زکوٰۃ میں سے کچھ مل جائے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا پہلے میں دریافت کر لوں۔ پھر ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا، قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ یعنی غلام بھی جو ہے انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے بھی صدقہ لینا حلال نہیں ہے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا۔ مقروض مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ مقروض یعنی مالدار ہے لیکن وہ مقروض ہے، یعنی قرض دار ہے، کسی کو دینا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یزید بن خصیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر قرض بھی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے، یعنی مالدار ہے لیکن وہ مقروض ہے تو ایسے مالدار پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال ذمار، جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو، کی زکوٰۃ کا حکم۔ ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مال کے سلسلے میں جسے بعض حاکموں نے ظلم سے چھین لیا تھا، لکھا کہ مالک کو اس کا مال واپس کریں، اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ وصول کر لیں۔ اس کے بعد پھر خط لکھا کہ اس مال سے گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ نہ لی جائے بلکہ صرف ایک دفعہ زکوٰۃ لے لی جائے، کیونکہ وہ مال ذمار تھا۔ اسے مالک نے روایت کیا۔ یعنی جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو، مثلا قرض یا پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ، اس پر سال بہ سال زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، لیکن جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو، جب مل جائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے مال ذمار کی طرح ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دینا کافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محترم سامعین، تو یہ تھے زکوٰۃ کے متعلق، صدقے کے متعلق متفرق مسائل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ہر مالدار کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں تمام وضاحتیں ہیں۔ مالدار ہے لیکن مقروض ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے، اور کس کو دینا ہے، کون مستحق ہے، کون غیر مستحق ہے، تو یہ تمام چیزیں اسلام نے ہم کو بتایا ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے مطابق زندگی گزارے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔